بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہم تمام حضرات کو معلوم ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ چل رہا ہے، شروع ہو گیا ہے، اور آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو مسلمان عاقل بالغ رمضان کے مہینے کو پالے اور رمضان کے مہینے اس کو مل جائے تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ اس سے قبل اس راہی اسٹڈی کے اوپر کئی سیشن ہمارے قاضی صاحب کے دوارا ذریعے ہو چکے ہیں۔ اسی میں سے جب یہ سیشن ہوا ہے اور کئی نشست میں مسائل کے اوپر باتیں آئی ہے، تو بہت سارے لوگ مسائل پوچھنے لگے۔ مسائل کچھ مل کر کے، کچھ ہمارے مرد حضرات بھی ہیں، کچھ خواتین ہیں، کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے اپنے مسائل کو ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہاں سے شاید بہتر طریقے سے حل ہو جائے۔ اسی لیے ان تمام سوالات کو ہم نے اکٹھا کیا ہے تاکہ ہم قاضی محترم قاضی نجم الہدیٰ صاحب سے ان مسائل کے بارے میں سوال کریں، اور انشاءاللہ حضرت والا آپ لوگوں کو بہتر جواب دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب؟ تو سوال کا سیشن شروع اس طریقے سے ہوتا ہے کہ میں قاضی صاحب سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت، روزہ کے یہ جو روزہ لفظ ہے یہ تو اردو زبان کا لفظ ہے، اور روزہ کا عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ یعنی عربی میں روزہ کس لفظ کے ساتھ آیا ہے؟ روزہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہمارے مولانا ظہیر الدین صاحب قاسمی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ روزہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں روزہ کے لیے کیا لفظ آیا ہے اور کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو دیکھیے، عربی زبان میں روزہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ صوم ہے۔ صوم، صام یصوم صومن، صام یصوم صومن، اس کے معنی آتے ہیں رکنا، اس کے معنی آتے ہیں رکنا۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صیام کا لفظ استعمال ہے، صام یصوم صوما وصیاما، مصدر ہے کہ ایمان والا تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ تو عربی زبان میں روزے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صوم۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ روزے کی نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ تو عربی زبان میں روزہ کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے دوسرا سوال یہ ہے کہ صوم کے کیا معنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال لے لیتے ہیں کہ روزہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرض کیوں کیا گیا تھا؟ صوم کے کیا معنی ہیں، اور روزہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر فرض کیوں کیا گیا؟ دوسری بھی عبادت کر سکتے تھے، دوسری عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے تھے، جیسے نماز ہے، نمازی کو بڑھا دیا جاتا ہے یا کوئی اور صورت نکالی جاتی ہے، لیکن بھوکا رکھ کر کے یہ
भूखा रखने के लिए क्यों कहा गया, और भूखा रहने का रह करके अल्लाह तबारक व तआला को क्या फायदा हो सकता है। लिहाजा रोजा जो है मुसलमानों के ऊपर फर्ज क्यों किया गया, सवाल यही बनता है। आपने सवाल किया कि सौम के क्या माना है, तो मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने इसके ताल्लुक से बयान किया था कि सौम के एक लुग़वी माने हैं और सौम के एक शरई माने हैं। यानी सौम लुगत के एतबार से मैंने बताया अभी कि साम यसूमु सौमन व सियामन के माने आते हैं रुकना। साम यसूमु सौमन व सियामन के माने आते हैं रुकना, ये लुगत के एतबार से है। और शरई इस्तिलाह में, इस्तिलाह शरअ में रोजा कहते हैं 3 चीजों से रुकने का। 3 चीजों से रुकने का नाम रोजा है। नंबर 1 खाना, नंबर 3 पीना, नंबर 2 पीना, और नंबर 3 अपनी बीवी से जिमा करने से रुकना, नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने से रुकना। तो रोजा इस्तिलाह शरअ में 3 चीजों से रुकने का नाम है। अगर कोई आदमी रोजा रखता है तो उसे सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा करने से रुकना पड़ेगा। अगर वो आदमी रुकता है तो गोया उसका रोजा है, और अगर वो नहीं रुकता है तो उसका रोजा नहीं है। दूसरी बात आपने ये फरमाया और आपने सवाल किया कि मकसद रोजा क्या है, अल्लाह ने रोजे को मुसलमानों पर क्यों फर्ज किया है, अल्लाह को क्या जरूरत पड़ी कि मुसलमानों को और मोमिनीन को भूखा और प्यासा रखे। तो अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको बखूबी मालूम हो गया होगा कि रोजे को फर्ज करने का क्या मकसद है और रोजा मुसलमानों पर क्यों फर्ज किया गया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ईमान वालों, तुम पर रोजे को फर्ज किया गया है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही पर रोजे को फर्ज किया गया है। रोजे में आसानी पैदा करने के लिए अल्लाह फरमाता है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसा कि तुमसे पहले जो उम्मती गुजर चुके हैं उन पर भी रोजा को फर्ज किया गया था, ऐसे ही तुम पर भी रोजे को फर्ज किया गया है। और इस रोजे को फर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा वाले हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, ताकि तुम्हारा कुर्ब अल्लाह उसके रसूल से हो जाए। तो रोजे को फर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि आदमी के अंदर तब्दीली आ जाए, आदमी के अंदर तब्दीली आ जाए, तकवा आ जाए। तब्दीली आ जाने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी रमजान से पहले नमाज नहीं पढ़ता है तो रमजान के बाद वो नमाज पढ़ने लगे। अगर कोई आदमी नेक अमाल नहीं करता था तो वो रमजान के बाद नेक अमाल करने लगे। तो रोजा फर्ज करने का मकसद ये है कि आदमी के अंदर तकवा पैदा हो और आदमी के दिलों में और मोमिनों के दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो। ऐसा आपने कहा कि रोजा 3 चीजों को छोड़ने का या 3 चीजों से बचने का नाम। उसमें पहला था खाना, दूसरा था पीना, और तीसरा था बीवी के साथ हमबिस्तरी करना, जिमा करना। इन तीनों चीजों से रुक जाते हैं तो उनका रोजा है। और इसका मुद्दत वही है जो फजर के वक्त से लेकर के और मगरिब तक रुका रहे, है ना। दूसरी चीज ये है कि फजर से मगरिब तक तो रुक रहे हैं, लेकिन फजर और मगरिब के अलावा, मगरिब से फजर से लेकर के मगरिब तक के अलावा, जैसे रात का वक्त है और फजर तक, मगरिब से लेकर के फजर तक जो वक्त है उसमें खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, और बीवी के साथ जिमा भी, हम मिस्त्री भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। इससे पहले आपका इस पर वीडियो बन चुका है, आपकी तकरीर आ चुकी है। लेकिन क्या वो फजर से पहले कोई आदमी अपनी बीवी के साथ मिलता है और इत्तेफाक ये हुआ कि वो नहीं नहा सका, गुस्ल नहीं कर सका, और फजर की नमाज के लिए गुस्ल करना था लेकिन
وہ نہیں کر سکا. اب اس کی آنکھ کھلی ہے یا اس کو جو سمجھ میں آیا دن ہوا ہے, تب اس کو سمجھ میں آیا کہ یار میرا غسل ہے, میرے پر غسل بھی واجب ہے, ضروری ہے. اب کیا اس کا روزہ ہوگا یا روزہ توڑ دے کیونکہ وہ ناپاک ہے. ناپاکی کے عالم میں وہ اپنے روزے کو اسٹارٹ کیا, شروع کیا ہے, تو کیا اپنے روزے کو توڑ دے, اس کا روزہ ناقص ہو جائے گا کیا, یا کچھ کمی آ جائے گی روزے کے اندر؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے یہ, اور یہ سوال کئی لوگوں نے کیا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا حالت جنابت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا حالت جنابت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے اگر کوئی آدمی رات کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا خواہشات کو پورا کرتا ہے, ملاقات کرتا ہے, ضرورت کو پوری کرتا ہے, اور وہ کسی وجہ سے فجر کی نماز سے پہلے نہا نہیں پاتا ہے, تو کیا وہ 8 بجے یا 9 بجے نہاتا ہے یا غسل کرتا ہے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کا روزہ ختم ہو گیا, اس آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جنابت جو ہے یہ نواقض صوم نہیں ہے. مان لیجئے اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں سو گیا اور اس کو انزال ہو گیا تو کیا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو, جنبی کی حالت میں, اور میں نے بتایا کہ جنابت یہ نواقض صوم نہیں ہے. اگر کوئی آدمی رات کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے, اور رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنے کی اجازت ہے, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں تمہاری بیویوں سے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا حلال ہے. اگر کوئی آدمی یہ کرتا ہے اور فجر سے پہلے غسل نہیں کر پاتا ہے تو جب اس کی نیند کھلے اس وقت وہ غسل کر لے. اس وقت غسل کرنے سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ اس کا روزہ برقرار رہے گا اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اتنا گناہ ضرور ہوگا کہ اس نے فجر کی نماز قضا کر دی ہے. بہتر یہ تھا کہ وہ فجر سے پہلے ہی غسل کر لیتا اور غسل کر کے نماز ادا کرتا. تو مجھے یہ بتانا ہے صرف کہ جنوبی ہونا یا حالت جنابت یہ نواقض صوم نہیں ہے. اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ جنوبی ہونا یا حالت جنابت یہ نواقض صوم ہے. تو خلاصہ یہ آیا کہ رمضان کے مہینے میں اگر جنبی ہو گیا, ناپاک ہو گیا آدمی, اور فجر کی نماز کے وقت تک غسل نہیں کیا اور روزہ اسٹارٹ کر دیا, شروع کر دیا, تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا.